کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی گئی۔ قرآن حکیم میں مالک مولا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر سوائے اپنی عبادت کے۔ جن اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے اللہ نے انبیاء کی جماعت کو بھیجا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، من گھڑت موضوع جھوٹی روایت ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم نے کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ کو پیدا کیا گیا، انسانیت کو، جنات کو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تو ایک دن ان کا اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، تو اللہ نے کہا تو کیسے جانے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ جب میں جنت سے نکل رہا تھا میں نے دیکھا تھا عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ بہت بڑی ہستی ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس کے نام سے جو بھی کوئی سوال کرے گا تو اس کی بات مانی جائے گی، اس کا سوال پورا کیا جائے گا۔ یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، اللہ نے وہ کلمات سن کر آدم کی توبہ قبول کر لی۔ آدم علیہ السلام کی دعا کون سی دعا ہے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائے۔ تو قرآن خبر دے رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ نے توبہ قبول کی۔ تو وہ جھوٹی روایت ہے اور یہ قرآن کا سچا فیصلہ ہے۔ اچھا چلیں، جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی دعا قبول ہوئی، انہی سے سوال کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ بھی ہے نا کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، جی انہی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے۔ تو جب شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا تھا بہکانے کے لیے، تو آدم علیہ السلام کو تو پتا تھا نا یہ شیطان ہے، پتا تھا، تو پھر جان بوجھ کے کھایا، جان بوجھ کے شیطان کے پیچھے لگے۔ تو پھر ترجمہ کیا کرنا پڑے گا؟ ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ اصل ترجمہ کیا ہے؟ اپنی جان پہ۔ اور اگر یہ مان لیں کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے تو ترجمہ کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ ہم نے ظلم کیا جان کے۔ ترجمہ کون سا ٹھیک ہے، جان کے یا جان پہ؟ نہیں، تو نبی کو علم غیب ہوتا ہے، آدم کو پتا تھا کہ یہ شیطان ہے، جان کے بعد مانی؟ پتا تھا یہ درخت چکھنے کے بعد جنت سے نکال دیا جاؤں گا تو جان کے دنیا پہ آئے؟ پتا تھا یہ درخت چکھنے کے بعد جنت کا لباس چھین لیا جائے گا تو برہنہ جان بوجھ کے ہوئے؟ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ یا کہ؟ جان پہ۔ تو بھائی قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھیے اور صحیح احادیث کو سامنے رکھیے، موضوع من گھڑت روایات کے اوپر عقیدہ نہ بنائیے۔ درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آخری پیغام آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی، میری دنیا کا فائدہ ہوگا، میری کو نوکری لگے گی، میری کو تنخواہ بڑھ جائے گی، میری جیب میں کو پیسے آ جائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، ہماری نظر آپ کی جیب پہ نہیں، آپ کی چمڑی پر ہے، اس چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کوئی پیر صاحب آپ کی قبر میں نہیں آئیں گے، کوئی قادری صاحب آپ کی قبر میں نہیں پہنچیں گے، کوئی بابا جی نہیں پہنچے گا، کوئی شاہ جی نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دفن کیا اور قبر پہ بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں، ہاتھ میں لکڑی ہے جس سے زمین کورید رہے ہیں۔ ایک الفاظ روایت کے یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے لِمِثْلِ هَذَا فَاعِدُّ، اس قبر کے لیے تیاری کر لو،
ایک الفاظ ہیں کہ آپ نے ایک جنازے پہ یہ کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. وہ کون ہے؟ صحابی رسول. وہ کون ہے؟ صحابی رسول. اپنے بھائی کی استقامت کے لیے دعا کرو. اس وقت اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں. تو آپ کی قبر میں کوئی نہیں آئے گا. اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے تو رب کو پہچان لو. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میں نے جتنی باتیں کی اگر یہ ساری ٹھیک اور آپ نہ مانو کس کا نقصان ہے؟ جی آپ کا. اور جو کچھ میں نے کہا سارا غلط اور آپ نے مان لیا کس کا نقصان ہے؟ آپ کا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بھائی خود پڑھو، او بھائی خود سوچو، او بھائی خود تحقیق کرو. قرآن ترجمے والا لا کے آنکھیں کھولو. آپ اردو جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، بنگالی جانتے ہیں، جو زبان جانتے ہیں قرآن ترجمے والا ہر زبان میں موجود ہے. صحیح بخاری ترجمے والی ہر زبان میں موجود ہے. خود پڑھو. 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال امام کا وہی میرا، اللہ اکبر. چھوڑ دو اس کام کو، اندھے نہ ہو. خود تحقیق کرو. تحقیق کرنے کی دعوت کون دے گا؟ جس کی جھولی میں اصل سودا ہوگا اور جس کے بعد 2 نمبر ہوگا. کہے گا قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. وہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنے دے گا. اہل حدیثوں کی بات نہ سننا، یہ آپ کو گستاخ بنا دیں گے. ہم کہتے ہیں پیارے بھائی خود تحقیق کیجئے، خود پڑھیے، خود حق کو تلاش کیجئے. کیوں؟ آپ کی قبر میں کسی اور نے نہیں آنا. اپنی قبر کو خود سنوارو. کیسے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر، حدیث رسول کو ترجمے سے پڑھ کر. جس مولوی سے مسئلہ پوچھو کم از کم اس کو روک کے پوچھو. حدیث کا نام بتا، کتاب کا نام بتا، چیپٹر کا نمبر بتا، حدیث کا نمبر بتا. جب مولوی سے یہ یوں پوچھو گے وہ جھوٹ مارے گا؟ وہ جھوٹ نہیں مارے گا. اور جب آپ اس کو برہمن کی طرح چھوڑ دو گے، مولوی صاحب نے جو فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا، تو پھر تو وہ آپ کو برباد ہی کرے گا. تو جہاں مولوی گمراہ کرنے میں قصوروار ہیں، عوام گمراہ ہونے میں قصوروار ہے کہ یہ دنیا کے ہر مسئلے پہ چیک کرتی ہے. مشینری لینی ہے تو جیپنیز، میڈ ان جاپان. چائنا کی لوگے؟ ارے نہیں میاں تو خراب ہو جاتی، چلتے 4 دن چلتی جی، نہیں چلتی ہے، نہیں لینی جی، نہیں ہونی جی، ہم کو جاپان کی ہونی، کم از کم کوریا کی ہونی، نہیں تو ملیشیا بھی چلے گی. یہاں آپ سارے برانڈ جانتے ہیں، کون سی اوریجنل ہے کون سی جعلی ہے سارا پتہ ہے. جوتی کون سی اچھی ہے کون سی خراب ہے ساری پتہ ہے. کپڑا کون سا اچھا ہے کون سا خراب ہے سارا پتہ ہے. ٹماٹر کون سا گلا ہوا ہے کون سا اوریجنل نیا تازہ ہے، ہر چیز کو چیک کرتے ہو. اور جہاں اسلام جو سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی دولت ہے، اس کی باری آتی ہے تو نہیں جی بزرگوں نے یوں فرمایا تھا، جی حضرت جی نے یوں فرمایا تھا. یہاں تحقیق، یہاں سوچ نہیں جاگتی. زندگی ختم ہونے کا کوئی بھروسہ نہیں کب ہو جائے. آج سے اپنے اللہ سے عہد کرو، اللہ پچھلی معاف کر دے. آج کے بعد دین کی جو بات لوں گا خود اپنی آنکھوں سے پڑھوں گا، سوچوں گا، تحقیق کروں گا، علماء سے سوال کروں گا، سمجھوں گا، اور پھر کتاب و سنت کو اپنا دین سمجھوں گا. ملاوٹی کسی چیز کو اپنا دین نہیں سمجھوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ، موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.